ایسی دعا کا زمانہ آ رہا ہے جس دعا کو آپ ہر سال پڑھتے ہیں اور صرف یہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کا نام مجیر ہے۔ دعا کا ایک نام دعائے فاصلہ ہے، اسی کا نام۔ ایک نام دعائے اجرنا من النار کے تین نام ہیں: دعائے المجیر، دعائے فاصلہ اور دعائے اجرنا من النار۔ نام تین ہے، کام تین سے زیادہ ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ جو آنے والے روشن دن ہیں، تو کیا فرق ہے چاند کی رویت کے اعتبار سے مراجع عظام کے فتاوی کے عنوان میں، تو میں اس لیے آج سے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے لیے کل کا دن 13 کا دن ہوگا، ماہ رمضان، ان کا مسئلہ آج سن لیں، اور بعد والے اپنی تاریخ کے لحاظ سن لیں۔ دعائے مجیر دن میں پڑھی جاتی ہے، رات میں نہیں۔ یہاں اجتماعی طور پر رات میں پڑھ کر ان ایڈوانس شب کی مناسبت لے کر، تاکہ دن میں آپ اسے اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم رات میں پڑھ لی ہو۔ لیکن اس کا مطلب چھٹی آپ کو نہیں مل جاتی، آپ نے دن میں ہی پڑھنا ہے۔ یا رضا بھائی کا پڑھ لینا کافی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مجیر کا انداز اپنا ہوگا۔ مجیر پناہ دینے والا، تو اگر کوئی پناہ طلب کرے گا اپنے گناہوں کی شدت محسوس کر کے، اس کی تڑپ اور ہوگی۔ کوئی اطاعت گزار خدا کو مجیر کہے گا، اس کا انداز اور ہوگا۔ میں سب کو برابر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دعائے مجیر کے ساتھ ساتھ دو تین جملے آپ کی خدمت میں، دعائے مجیر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا انداز، ہر ایک خاص جملے پہ اجرنا من النار، اس کو یاد کر لیں۔ اور صرف ان 3 راتوں میں نہیں، بلکہ جب کبھی آپ کو کسی مریض کی شفا یابی چاہیے ہو، سارا سال پڑھیں۔ جب کبھی آپ کے رزق میں، روزگار میں تنگی پیدا ہو جائے، جاب نہ مل رہی ہو، دعائے مجیر پڑھیں۔ جب کبھی آپ کے لیے قرضوں کا مسئلہ ہو جائے، قرض ادا نہ ہو رہے ہو، دعائے مجیر پڑھیں۔ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں گناہ بہت ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اتنے زیادہ کہ جتنے بارش کے ڈراپس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے درختوں کے پتے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ 3 جملے خود پیغمبر کے الفاظ میں آئے۔ اب کوئی آپ میں سے ہمیں سے تصور کر سکتا ہے کہ بارش کے ڈراپس ہوتے کتنے؟ کوئی ہے جو گن کے بتا کہ درختوں کے پتے ہوتے کتنے؟ اور اس سے مشکل ریت کے ذرات۔ اگر گناہوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اس طرح کی فیگرز کے لحاظ سے بھی ہو جائے، تب بھی دعائے مجیر پڑھے انسان تو خدا اس کے گناہ بخش دیتا۔ تو یہ سارا سال پڑھنے کی دعا ہے، آئی پیغمبر پر اس مقام پر ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم اس زمانے میں ایک کمرے کے لحاظ سے سمجھیں، اس میں داخل ہو کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ نماز مقام ابراہیم کے اندر پڑھ رہے تھے۔ جب آپ پر یہ آیت نازل، جب آپ پر یہ دعا نازل ہوئی، یعنی کہ جبرائیل امین آپ کی خدمت میں دعائے مجیر لے کر آئے، اور اب جانے سے پہلے، آیت پہ آنے سے پہلے بہت ساری باتیں روکتے روکتے یہ ٹائم سے آگے نہ بڑھ جاؤں گے، مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ 3 راتیں، یعنی کہ ایام ال20 کی نائٹس، شب 13، شب 14، شب 15، ان تینوں راتوں میں عبادت کی خاص کیفیت، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، رجب، شعبان اور ماہ رمضان، 3 مہینے، 3 راتیں، اور ہر ایک رات میں 2 رکعت، اگلی میں 4 رکعت، اس کے بعد 6 رکعت نماز۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، یعنی ان نمازوں کے علاوہ ان کے روزوں کی اہمیت۔ رجب اور شعبان میں تو آپ انشاءاللہ رکھتے ہوں گے اور رکھیں گے۔ ماہ رمضان میں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، لیکن سال بھر اور خاص رجب شعبان کے لیے روایت کہ جناب آدم علیہ السلام نے
خدا کی بارگاہ میں اپنے چہرے کی نورانیت کا سوال کیا تو کیا 3 روزے رکھو. پہلا رکھا 13 کو تو ایک حصہ گورا ہو گیا، پھر رکھا 14 کو ایک حصہ اور گورا ہو گیا. میں کیا سمجھاؤں؟ گورا ہو گیا مطلب میں اردو میں کہہ رہا. اور اس کے بعد پھر رکھا 30 کا تو 20 پھر 20 پھر 20، اتنا 20 ہوئے کہ بالکل سفید ہو گئے، گورے نہیں سفید ہو گئے. اس لیے کہ آج کل اردو میں گورے کوئی اور لوگ ہوتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ 3 روزے رجب شعبان کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لحاظ. روایت کا جملہ ہے کہ 13 تاریخ کا روزہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور 14 تاریخ کا روزہ 30,000 سال کے روزوں کے برابر، اور 15 تاریخ کا روزہ 1,00,000 سال کے برابر ہے عبادت کے عنوان میں. یہ روایت سرکار کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور اب حسب وعدہ میں یہ آج پیش کر رہا ہوں، یہ خاص جملہ ہے اور یہ میں خاص دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ علامہ شیخ محمد باقر قائنی بیر جندی مرحوم اپنی کتاب فاقہۃ الذاکرین میں اس کو بیان کرتے کہ محبت اور مودت کے حصول کے لیے 2 ناراض کے درمیان ناراضگی ختم کرنے کے لیے، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے ناراضگی کا ختم کرنا، اس کے لیے آیہ شریف فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سورہ توبہ آیت نمبر 129. یہ آج اس لیے بیان کی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے شب جمعہ میں، بعد از نیمہ شب جمعہ، شب جمعہ کی آدھی رات ختم ہو جانے کے بعد اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 ٹائم. آیت نمبر 129 سورہ توبہ. بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن 30 مرتبہ میں سے ہر مرتبہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے بعد جب یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد خدا سے دعا کریں گے کیا؟ اللہم انت یا ربی، اللہم انت یا ربی حسبی اللہ، اے اللہ تو، اے میرے پروردگار، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. اب اللہ نام لیں گے اس شخص کا جو آپ سے ناراض ہے. اس کا نام مثلا زید ہے، اللہ زید. اس کی ماں کا نام مثلا فاطمہ ہے، تو اللہ زید ابن فاطمہ. اعطف قلبہ، اس کے دل کو موڑ دے، نرم کر دے. وَذَلِّلْهُ لِي، اور اس کو میرے سامنے اتنا نرم کر دے کہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لے. میں نے ترجمہ ذرا محاورے کے لحاظ سے کر دیا ورنہ کسی اور طرف نہ نکل جائے لفظ ذلیل کا عنوان، میں نے اس کو آسان کیا. یہ اگر کسی خاتون کے لیے پڑھا جائے، مثلا بہن بہن کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یا مرد اپنی شریک حیات کے لیے، حسبی اللہ ہو علی فلانت علی فاطمہ، مثلا بنت زید یا بنت فاطمہ، ماں کا نام لینا ہے، آپ کا نام نہیں. اعطف قلبہا وذللھا لی، اس کے دل کو نرم کر دے اور میرے پاس اسے لا کر ایسے پہنچا دے کہ میری بات وہ قبول کرنے کو تیار ہو جائے. 2 ناراض کے درمیان، 2 ناراض کے درمیان حکم شریعت، حکم معصوم، آیت قرآن انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اپنے وصیت نامے میں 2 باتیں بیان کی، نظم امرکم وصلاح ذات البین،
اے بیٹا حسن و حسین تقوی پروردگار کے ساتھ حق بات کہنے کی ذمہ داری کے ساتھ اجر کے اعتبار سے عمل کرنے کے عنوان کے ساتھ یاد رکھیے ظالم کی مذمت کے ساتھ مظلوم کی حمایت کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے معاملات کو مینج نظم امرکم آپ کے معاملات مس مینج نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ قبلہ جب بیان کرتے ہیں مسائل کو تو اس میں کچھ باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ اپنے دن اور رات کے معاملات میں تقسیم کر دیں اپنے وقت کو گھنٹوں کے لحاظ سے نہیں کاموں کے لحاظ سے تو یہ نظم امر ہے مثال دیتا ہوں ہم نے کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ ٹائم گزارا اتنے زیادہ مینجمنٹ رکھتے تھے ہر روز رات کو لکھ کے رکھتے تھے کہ صبح کتنے کام کرنے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے دوسرا کام تیسرا کام چوتھا کام پانچواں کام کل اٹھ کے سوچتے نہیں تھے آج کیا کرنا ہے آج کے کاموں کو گزشتہ رات سے ہی مینج کر کے نوٹ کر لیا کرتے تھے خالی ٹک کرنا ہوتا تھا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا آج کا دن ہم نے پورا کر لیا نظم امر کو وَالصِّلَاحِ ذات البین اور اپنے درمیان افراد کے آپس کے معاملات میں اصلاح قائم کیجیے ناراض کو آپس میں ملائیے اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی بھائی کو بھائی سے ملائیے بہن کو بھائی سے ملائیے بہن کو بہن سے ملائیے شریک حیات کو رفیق حیات سے ملائیے اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے ملائیے الہ ذات البین فرماتے مولا کائنات کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا بیٹا کہ یہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم یہ عام روزے اور نماز سے افضل ہے کسی کے گھروں میں فساد ختم کرانا آپس میں دلوں کو ملانا شکل دعا میں ہو شکل درود میں ہو راوی کہتا ہے کہ میں اپنے سسر کے ساتھ لڑ رہا تھا یہ جملہ اس کا آپ سے نہیں کہا گیا یہ راوی کہہ رہا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور دونوں لڑتے ہوئے گزرے مفضل بن عمرو کے سامنے سے مفضل نے سسر کی میری بات کو سنا اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور گھر سے 400 درہم کا تھا اختلاف سستا داماد ہوگا شاید 400 درہم کا اختلاف تھا تو سسر اور داماد کے بیچ میں 400 درہم مفضل نے لا کر ہمارے درمیان پیش کر دیے کہ لیجئے اب کریں آپ سیٹلمنٹ ہو گیا آپ راضی جائیے تو جانے سے پہلے پوچھا یہ پیسے آپ نے کہا نہیں میرے نہیں ہیں یہ تو امام صادق علیہ السلام کے دیے ویسے امام نے مجھ سے فرمایا ہوا کہ جب کبھی ہمارے دو چاہنے والوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف ہو جائے تمہیں پیسے خرچ کرنا پڑے تو پیسے خرچ کر کے ان دونوں کی صلح کرا دیا کرو گفتگو تمام ہو گئی کچھ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لڑانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کیجئے ملانے کے لیے تو سیرت معصوم پر عمل ہو جائے گا گفتگو تمام ہو رہی ہے اور جاتے جاتے اس آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں ربط مسائل کے 2 جملے صرف اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ تلاوت قرآن تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے سجدے والی آیتوں پر شاید کبھی آپ کو یاد رہ پائے نہ رہ پائے قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر آیت کی تکمیل پر سجدہ واجب ہے اور 3 مقامات تو ایسے جن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جا رہا یعنی قرآن کی پرنٹنگ کے اعتبار سے ایک مقام ایسا ہے جس میں مراجع عظام کے فتاوی کے لحاظ سے آیت نمبر کچھ اور ہے اور قرآن میں لکھے گئے سجدے کی آیت کے عنوان سے آیت نمبر کچھ اور ہے اس کے لیے آپ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا لازم ہو گیا
کہ سورہ حامیم سجدہ، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، 41 نمبر کا سورہ، 41ویں نمبر کا سورہ، آیت نمبر 37 پر سجدے والی واجب کرنے والی آیت ہے، 38 پہ نہیں ہے۔ اور اکثر قرآن مجید کے اندر تو سجدے کا نشان آپ کو مل رہا ہے، وہ ہے 38 پر، 37 کے بجائے 38 پر ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن کو چیک کر سکتے سورہ فصلت میں جا کر، حامیم سجدہ میں، اور پھر خود دیکھیے گا کہ سجدے کا ذکر کون سی آیت کے اندر ہے۔ بس یاد رہے کہ سجدہ بھی ہو تو ختیجہ کے پروردگار کے لیے ہو۔